أبا عبد الله يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين. سب مل کے دعائے ظہور امام زمان. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم ان ایام میں اور گزرے ہوئے دنوں میں ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو مقصد زندگی مقصد عبادت لے کر فرش عزا اہل بیت پہ آتے ہیں خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے. کئی لوگوں نے التماس سے دعا کہا، شاید میں بھول جاؤں. مخصوصاً ایک مومن ہیں اسد رضا نقوی، بیمار ہیں، خدا ان کو صحت کامل عاجلہ نصیب فرمائے. جو مومن پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کی دوری کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. وعجل فرجہم. ہر مجلس میں اہل بیت کے چاہنے والے
حضرت حجت امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرتے ہیں۔ دعا کرنے کا سبب تاکہ کائنات میں اللہ کے حقیقی دین اور حقیقی اسلام کو نافذ کیا جائے، کہ جتنے چہرے اسلام کے بنا دیے گئے، جتنے عقیدے مسلمانوں نے آپس میں بنا دیے، کہ ایک ہی جگہ پہ 5 مولانا 4 مولانا بیٹھتے ہیں، کوئی حافظ ہے، کوئی حافظ حدیث ہے، کوئی حافظ قرآن ہے، لیکن کسی ایک نتیجے پہ نہیں پہنچتے، ایک دوسرے کو بدعتی اور مشرک کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کو مومن ماننے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ مسلم پر کفر کے فتوے لگاتا ہے۔ ہم مسلمانوں کو یہودیوں نے اتنا نہیں مارا، ہم مسلمانوں کو کفار نے اتنا نہیں مارا جتنا مسلمان نے مسلمان کے گلے کاٹے۔ پارا چنار کو مارنے والے کو یہودی نہیں تھے، وینوں سے اٹھا کر بسوں سے اتار کر زندہ زندہ جلا دینا، جوانوں کو زندہ زندہ پانی میں ڈبو دینا، ماں کی گود میں 9 مہینے کے بچے کو گولیوں سے چھلنی کر دینا، یہ کوئی کافر نہیں کر رہا، یہ کوئی یہودی نہیں کر رہا، یہ کام وہ کرتا ہے جو صبح سے شام تک اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے، یہ کام وہ کرتا ہے جو سب سے پہلے مسجد میں پہنچا ہوتا ہے، یہ کام وہ کرتا ہے جو کہتا ہے میرے چہرے پہ رسول کی سنت سجی ہوئی ہے، یہ کام وہ کرتا ہے جو لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتا ہے۔ تو اسلام کو کافروں نے اتنا نقصان نہیں دیا جتنا مسلمانوں نے نقصان دیا۔ سیدہ کے گھر کو کسی کافر نے نہیں جلایا تھا، مسلمانوں نے جلایا تھا۔ مولا حسین کا گلا کسی کافر نے نہیں کاٹا تھا۔ ایک دن پہلے غسل شہادت کرنے کے بعد کہ ہم حسین کو قتل کر دیں گے اور لیاذ باللہ جنت میں چلے جائیں گے، یہ فکر کی کڑیاں جب آپ جوڑیں گے تو آپ تاریخ تک جا کر پہنچیں گے۔ وہ کون تھے جنہوں نے حسن کے جنازوں پہ تیر چلائے؟ وہ کون تھے جنہوں نے سیدانیوں کی چادروں کو چھینا؟ وہ کون تھے جنہوں نے خیموں کو آگ لگائی؟ وہ کون تھے جنہوں نے علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں میں رسیاں باندھیں؟ وہ کون تھے جنہوں نے نبی کی بیٹی کو غلاف شمشیر سے مارا؟ کہ میرے معصوم فرماتے ہیں ایک نے نہیں مارا، بار بار مارا، کبھی قنفذ نے مارا، کبھی دوسرے نے مارا، کبھی گلی میں روک کے مارا، جب علی کو لے جا رہے تھے اور سیدہ روک رہی تھیں تب مارا۔ تو یہ امت کو سوچنا چاہیے کہ اسلام کو کافروں سے خطرہ نہیں، اسلام کو مسلمانوں سے خطرہ ہے۔ کون سا مسلم جو بدعت کا فتویٰ دے، کون سا مسلم جو کافر کا فتویٰ دے، یہ کون سا عقیدہ ہے جو مسلمان کو مسلمان سے لڑاتا ہے، یہ کون سا عقیدہ ہے جو رسالت کی بھی توہین کرتا ہے، اصحاب کی بھی توہین کرتا ہے، اولاد رسول کی بھی توہین کرتا ہے، ازواج رسول کی بھی توہین کرتا ہے۔ کبھی کسی شیعہ نے اصحاب کی قبروں کو نہیں ڈھایا، کبھی کسی شیعہ نے رسول کی توہین نہیں کی۔ یہ کون سی فکر تھی کہ سب سے پہلے بقیع ایک ایسی جگہ جس کے لیے رسول فرمائیں کہ بعض روایات میں ہے 6000 کے قریب اصحاب رسول کی قبور اور مومنین و شہداء کی قبور وہاں پہ موجود ہیں۔ یہ کون تھا جس نے اصحاب احد کی توہین کی؟ یہ کون تھا جس نے جب جناب حضرت حمزہ کی توہین کی؟ وہ کون تھا جس نے قبر فرزند رسول کو ڈھایا؟ وہ کون تھا جس نے ازواج رسول کی قبور کو ڈھایا؟ وہ کون تھا جس نے عثمان ابن مظعون کی توہین کی، جس کے لیے رسول یہ فرمائے کہ اگر میرے رشتہ داروں میں سے کوئی دنیا سے چلا جائے اس کی قبر وہاں بنانا جہاں عثمان ابن مظعون کی قبر ہے۔ یہ کون تھا جس نے فرزندان رسول کی قبور کو ڈھایا، جنہوں نے کفر کے فتوے، جنہوں نے شرک کے فتوے؟ یہ تاریخ اسلام اور مسلمانوں سے سلمان رشدی جیسے جب لوگ نکلے ہیں، انہوں نے کن کی کتابوں کو پڑھ کے رسول کی توہین کی؟ انہوں نے کون سی روایتیں پڑھ کے رسالت کی توہین کی، انبیاء کی توہین کی؟ وہ کون سا مکتب تھا جس نے رسول کی توہین کی؟ اور یہاں تک کتابیں لکھی گئیں، کسی صحابی کے نام پہ کتاب لکھی، کلیاذ باللہ 50 آیتیں قرآن کی ایسی تھیں جو اللہ کی بھیجی ہوئی نہیں تھیں، شیطان کی بھیجی ہوئی تھیں، اور رسول کو پتہ نہ چلا لیاذ باللہ، اور کوئی صحابی تھا جو نبی کو بتا رہا تھا یہ آیتیں اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، یہ آیتیں شیطان کی طرف سے ہیں۔ کون ہے جس نے رسول کی عصمت پہ حرف اٹھایا؟
کون ہے جس نے ازواج کی توہین کی؟ کون ہے جس نے آل رسول کی توہین کی؟ یہ ایک ہی عقیدہ ہے، یہ ایک ہی ناسور تھا اسلام میں جس نے مسلمان کو مسلمان سے لڑایا، جس نے گلے کٹوائے۔ وہ کون سا مکتب تھا جن کے لیے کسی قوم کا خون پینا ایسے ہے جیسے انسان پانی پی لیتا ہے، کسی قوم کے گلے کاٹنا ایسے ہے جیسے جانوروں کے گلے کاٹے جاتے ہیں؟ وہ کون سا مکتب ہے جس نے موصل میں 400 جوانوں کو ایک دن میں موت کے گھاٹ اتار دیا؟ یہ کون سی فکر ہے جو بسوں سے اتار کر شناختی کارڈوں کو چیک کر کے لوگوں کے گلے کاٹے جاتے ہیں؟ یہ فکر اسلام نہیں ہے، یہ فکر بنو امیہ ہے، یہ فکر یزیدی ہے جس کا مقابلہ امام حسین کرنے کے لیے نکلے تھے، جس کا مقابلہ امیر المؤمنین کبھی نہروان میں، کبھی مارقین، کبھی قاصدین کے مقابلے میں جا رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ ناسور اسلام میں رہا تو اسلام کا چہرہ بگڑ جائے گا۔ آج کون ہے جس نے اسلام کو عزت دی؟ آج کون ہے جس نے اسلام کا وقار بلند کیا؟ وہ یا حسین ہیں یا حسین کے چاہنے والے ہیں۔ آج کون ہے جو آل یہود کے مقابلے میں کھڑا ہے؟ آج کون ہے جو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے سپر بن کے کھڑا ہے؟ ایک طرف وہ ہیں جو مسلمانوں کے گلے کاٹ رہے ہیں، دوسری طرف وہ شہید حسن جیسے، وہ شہدائے لبنان جیسے کہ جنہوں نے کوئی مذہب کی تفریق نہیں کی کہ یہ شیعہ ہے یا سنی ہے، بس ایک نعرے پہ چلے جو علی بن ابی طالب کا نعرہ تھا، کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ جہاں جہاں ظالم نظر آ جائے کہ مت دیکھنا اپنا ہے یا غیر ہے، اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا، اور اگر مظلوم تجھے صدا دے مدد کے لیے تو یہ نہ دیکھنا شیعہ ہے، یہ نہ دیکھنا مسلمان ہے، اگر وہ انسان ہے اور مظلوم ہے تو مدد کے لیے ایسے جانا جیسے حسین ابن علی کربلا کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ اگر اس کے لیے بچوں کی قربانی دینی پڑے تو دے دینا، اگر اس کے لیے جان کی قربانی دینی پڑے تو دے دینا۔ ارے مدینے میں امام کی نماز بھی بچی ہوئی تھی، سیدہ زینب کی چادر بھی بچی ہوئی تھی، سکینہ کا بچپنا بھی بچا ہوا تھا، لیکن مولا کس لیے نکلے؟ راہ حق کے لیے نکلے۔ تو جب تک امت اس ناسور کو اپنے اندر سے نہیں نکالتی، جو ناسور رسول کا بنا ہوا نہیں، اسلام کی صورت نہیں، بلکہ کفار نے مسلمانوں کے اندر بنایا ہے۔ آج صرف توہین شیعوں کی نہیں کی جاتی، یہاں سے جب شیعہ سنی دونوں جاتے ہیں رسول خدا کی قبر کی زیارت کو لیے تو دھکے شیعوں کو بھی لگتے ہیں، دھکے اہل سنت کو بھی لگتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، شیعہ بھی رو رہے تھے، رسول کے عاشق اہل سنت بھی رو رہے تھے کہ رسول کی زری کو دیکھنے تک کی اجازت نہیں، کوئی 5 منٹ کھڑے ہو جائے تو دھکے دیے جاتے ہیں۔ قبور کی زیارت کی جائے ایک فاتحہ پڑھنے کے لیے کہ نبی کی بیٹی کی قبر پہ انسان 4 جملے دعا کے پڑھ لے، جو شفاعت کے منکر ہیں، جو قبروں پہ جانے کے منکر ہیں، جو بدعت کے فتوے دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے کیمرہ نکال دو تو انسان کے ہاتھوں پہ چھڑیاں ماری جاتی ہیں۔ یہ عقیدہ اسلام کا عقیدہ نہیں تھا، یہ وہ عقیدہ تھا جس نے مسلمان کو مسلمان سے لڑایا، جس نے اسلام اور مسلمانوں کو پوری دنیا میں بدنام کر دیا۔ آج اللہ اکبر کا نعرہ آئے تو کافر ڈرتا ہے کہ کہیں یہ قتل نہ کر دے۔ آج مسلمانوں سے نفرت کی جا رہی ہے، کون سا اسلام ہے جو باعث نفرت بن رہا ہے اور کون سا اسلام ہے جو باعث محبت بن رہا ہے؟ ایک وہ اسلام جو بنو امیہ کا اسلام ہے جس نے امت میں تفریق کو پیدا کیا، نفرتوں کے درختوں کو پیدا کیا، ایک وہ اسلام ہے جو حسین ابن علی کا اسلام ہے۔ آج سب سے بڑی تنظیم اگر کسی نے اتحاد کی بنائی وہ شیعوں نے بنائی ہے۔ کون ہے جو اپنے سفروں پہ سب کو بلاتا ہے؟ کون ہے جو اپنی مجلسوں میں سب کو دعوت دیتا ہے؟ کون ہے جو بلا تفریق کہتا ہے آ جاؤ؟ ہم نے کبھی بینر نہیں لگایا کہ یہاں صرف شیعہ آ سکتے ہیں، ہم نے کہا شیعہ بھی آ سکتا ہے، اہل سنت بھی آ سکتا ہے، اگر کسی ہندو کے دل میں بھی عشق حسین ابن علی ہے وہ اس مجلس میں آ سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ پیغام محبت دیا جاتا ہے۔ یہ وہ دین ہے جو امام حسین نے بتلایا کہ لشکر میں چل رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ صرف اپنے آئیں گے۔ اگر وہ مسیحی تھا لیکن حق طلب تھا، حق شناس تھا، تو آیا حسین کے لشکر میں۔ آج دنیا اسے سلام کر رہی ہے، آج دنیا دیکھ رہی ہے۔ واللہ آج انہی کے جوانوں سے جا کے پوچھئے کہ کون ہے جو آج اسلام کے دفاع میں نکل رہا ہے؟ وہ بھی برملا کہتے ہیں یہ حسین کی فکر کے رکھنے والے ہیں، جو استعمار کے مقابلے میں بھی کھڑے ہیں، جو ظلم کے مقابلے میں بھی کھڑے ہیں، جو اپنے جوانوں کی جانوں کو قربان دے رہے ہیں۔ تو میرے عزیز 2 طرح کی آئیڈیالوجیز ہیں، ایک آئیڈیالوجی وہ جو یزید کی آئیڈیالوجی، ایک آئیڈیالوجی وہ جو حسین کی آئیڈیالوجی ہے۔ کہ حسین کی آئیڈیالوجی ہے اسلام کا صحیح چہرہ پیش کرتی ہے، اور وہ یزید کی فکر ہے جو اسلام کے چہرے کو مسخ کر دیتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
دنیا میں جو محب شہر مشرقین ہے، بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے، باطل کے سامنے نہ جھکائے جو اپنا سر، سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین آج کسی سے بھی پوچھئے کون سا اسلام چاہیے، محبت کا اسلام، رواداری کا اسلام، عقلانیت کا اسلام، لاجک اور فہم کا اسلام، یا وہ اسلام جس میں صرف فتوے دیے جائیں؟ رسول کی اگر کوئی نشانی ہو تو مٹا دو، آل رسول کی کوئی نشانی ہو تو مٹا دو، لیکن اپنے حکمرانوں کی تلواروں کے لیے بھی میوزیم بنائے ہوئے ہیں، ان کے کپڑوں اور گاڑیوں کے لیے بھی میوزیم بنائے ہوئے ہیں، لیکن اگر دشمنی ہے تو صرف رسول سے، دشمنی ہے تو صرف آل رسول سے۔ یہ نہیں کہ قبریں صرف آل رسول کی گرائی گئیں، اصحاب رسول کی قبروں کو ڈھایا گیا۔ بقی عربی میں بقع ایک درخت کو کہتے ہیں، کانٹے دار درخت۔ جب ان درختوں کو کاٹ کر سب سے پہلے وہاں پہ ایک انصار کی قبر بنی، پھر جناب عثمان ابن مظعون کی قبر بنی، کہ رسول ہر ہفتے آتے تھے یہاں پہ کھڑے ہو کر دعا بھی کرتے تھے، آنکھوں سے آنسو بھی بہاتے تھے، کہ ایسی جگہ جہاں پہ رسول بیٹھ کے دعا کریں۔ مسئلہ صرف مزارات کا نہیں ہے، مسئلہ شخصیات کی اہمیت کا ہے۔ اسلام میں ایک ٹاپک ہے شاعر اللہ، اللہ کی نشانیاں۔ اب ایک عقیدہ توحید ہے۔ ڈیفینیشن آف توحید کیا ہے؟ صرف لفظ کہہ دینا کہ یہ مشرک ہے، یہ بدعتی ہے۔ اصلاً ڈیفینیشن آف شرک کیا ہے؟ آپ شرک کسے بولتے ہو؟ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا، یہ شرک ہے۔ کہ مثلاً کل ہم نماز غیر اللہ کے لیے پڑھنا شروع کر دیں، کل ہم روزہ غیر اللہ کے لیے رکھنا شروع کر دیں، کل ہم سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کرنا شروع کر دیں، اسے شرک بولتے ہیں۔ لیکن یہی مسلمان اگر عقل سے سوچے کہ عبادت کس کی؟ اللہ کی، اب وہ عبادتیں جو خدا نے مسلمان کو کرنے کے لیے کہا کہ حج مسلمان پر واجب، عمرے کے لیے مسلمان جائے، اب یہ وہ عبادت جو خدا نے کہا کہ آ کر کرو، تو مطلب اپنی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ خالصتاً عبادت اللہ کے لیے۔ اور مقام تعجب یہ ہے کہ جب خدا نے مسلمان کو حج کے لیے بلایا تو تمام تر اعمال حج میں اللہ کا ذکر تو ہے، لیکن جگہ جگہ یاد غیر ہے۔ جب طواف خانہ خدا کرو تو گھر کس نے بنایا؟ ابراہیم نے بنایا۔ کہ طواف تب ہوگا جب ابراہیم کا گھر اس طواف کے اندر کیا ہو جائے؟ شامل ہو جائے۔ چلتے چلتے جب حجر اسود آتا ہے تو مسلمان اپنا ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے، دوڑے دوڑے آگے بڑھتے ہیں، کسے چوم رہے ہو؟ کہ حجر کو۔ حجر کیا ہے؟ پتھر، کالے رنگ کا پتھر، کا سفید تھا، امت کے اعمال کی وجہ سے کالا ہو گیا، تو دوڑے دوڑے اس پتھر کی طرف کر چوم رہے ہیں۔ بھائی عبادت کس کی؟ اللہ کی، چوم کسے رہے ہو؟ غیر اللہ کو۔ پتھر اللہ تو نہیں ہے، غیر اللہ ہے۔ کہ طواف کامل ہوئے، اب چلو صحیح ہے صفا و مروہ۔ صفا کیا پہاڑی، مروہ کیا پہاڑی، کس کے چکر لگا رہا ہے خدا تو مسلمان کو؟ دو پتھروں کے درمیان ایک پتھر کو دیکھا، پھر دوسرے پتھر کی طرف دوڑ رہا ہے۔ یہ ساتوں طواف کس کے کیے جا رہے ہیں؟ پتھر کے گرد گھمایا جا رہا ہے۔ خدایا عبادت تیری تھی تو بٹھا کے اپنا ذکر کراتا کہ مسلمان طواف کرنے کے بعد تسبیح اٹھا لے اور 100 مرتبہ یا اللہ کہو، 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 1000 مرتبہ یا اللہ کہو، یا اللہ مدد کہو۔ لیکن کہا کہ نہیں، طواف پورا نہیں ہوتا جب تک طواف تب تک صحیح صفا و مروہ نہ کی جائے۔ صفا کیا پتھر، مروہ کیا پتھر۔ اے خدا تو اپنی عبادت میں کس کی یاد دلا رہا ہے؟ کا دوڑ، اور جب سبز پٹیاں آ جائے تو تھوڑا تیز دوڑ۔ اے خدا تیز کیوں دوڑوں؟ کہ یہاں پہ ایک بی بی تھیں جو تیز دوڑی تھیں، ہاجرہ تھی جو تیز دوڑی تھیں، تو اللہ عبادت تیری یاد ہاجرہ کی کیوں؟ تو اپنی عبادت میں غیر کو کیوں شریک کروا رہا ہے؟ عبادت اللہ کی ہے،
تو فکر اللہ کی طرف جانی چاہیے، نہ کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے تو فکر کبھی ہاجرہ کی طرف، کبھی ابراہیم کی طرف، کبھی اسماعیل کی طرف، یہ تو سارے غیر اللہ ہیں، اللہ تو نہیں ہے۔ کہ نہیں، ایسے دوڑو جیسے ہاجرہ دوڑی تھیں۔ ارے ہزاروں سال گزر گئے، ابھی تک یاد ہاجرہ کو زندہ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ ہزاروں سال گزر گئے، ابھی تک یاد ابراہیم کو کیوں رکھا جا رہا ہے؟ تو حجر اسود بھی پتھر، سعی صفا و مروہ بھی پتھر، جس گھر کا طواف کیا جا رہا ہے وہ بھی کیا ہے؟ پتھر ہے۔ کب جب یہ کر لیا تو آؤ رجم کی طرف، کنکریاں اٹھاؤ مارو، جسے اٹھایا وہ بھی پتھر، جسے مارا جا رہا ہے، جسے اٹھا رہے ہو وہ بھی پتھر۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور جسے مار رہے ہو وہ بھی پتھر۔ یہ تو دونوں پتھر ہیں، کعبہ پتھر کا، صفا و مروہ پتھر کے، حجر اسود پتھر کا، ابراہیم کا گھر پتھر کا۔ اب جسے کنکریاں ماری جا رہی ہیں وہ بھی پتھر، اور جس سے ماری جا رہی ہیں وہ بھی پتھر۔ اے خدا، عبادت تیری ہے، تو جگہ جگہ کبھی اسماعیل کی یاد دلا رہا ہے، کبھی شیطان کی یاد دلا رہا ہے۔ یہاں پہ بھٹکایا تھا، یہاں پہ ابراہیم نے اسے جھڑکا تھا، یہاں پہ اس سے دور کیا تھا۔ تو پتا چلا اللہ کی عبادت کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک ان کی یاد اس عبادت میں نہ ہو جنہوں نے خدا کی عبادت کرانا سکھائی ہے۔ یہ دین ہم تک پہنچا کس کے ذریعے سے؟ رسول کے ذریعے سے۔ تبھی کہا نماز کا تشہد پڑھو گے تو محمد کا نام لوگے، کیونکہ یہ نام نہیں تو عبادت نہیں ہے۔ تبھی ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں، کیونکہ آج دین پہنچا تو حسین کے صدقے میں۔ یہ دین کے ساتھ ناانصافی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھو گے، ابراہیم پہ سلام ہو، ابراہیم کی اولاد پہ سلام ہو، محمد پہ سلام ہو، اور محمد کی اولاد پہ سلام ہو، کیونکہ دین پہنچا ان کی یاد میں۔ تو عبادت خدا میں اگر یاد غیر خدا آ جائے تو یہ شرک نہیں ہے بلکہ عین عبادت ہے۔ عبادت کمپلیٹ ہی تبھی ہوتی ہے، تشہد نہیں، جب تک محمد اور آل پہ صلوات نہ بھیجی جائے، محبت آل رسول نہ ہو تب تک عبادت نہیں ہوتی۔ تو یہ مجلس ہو، وہ جلوس ہو، وہ کسی کا مزار ہو، کوئی مزار کی عبادت نہیں کرتا، یہ اللہ کے منارے ہیں جن کو یاد رکھا جاتا ہے، کیونکہ محمد یاد رہیں گے تو خدا کی یاد باقی رہے گی، حسین یاد رہیں گے تو دین خدا باقی رہے گا۔ یعنی کوئی اللہ کو یاد کرے لیکن جس نے اللہ کا کلمہ پڑھوانا سکھایا اسے یاد نہ کرے تو یہ دین کے ساتھ نا انصافی ہے کہ سب سے پہلے ان شاعر کو یاد کرو۔ آؤ سورہ شمس پڑھو، ذاتی ہے ناقۃ اللہ سقیاہا فکذبوہ فعقروہ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا۔ اللہ کہتے ہیں انہیں نہیں پتا ان کے عمل کی عاقبت کتنی بری ہے۔ خدایا اتنا ڈرا رہے ہو، گناہ کیا کیا انہوں نے؟ کہا ناقۃ اللہ سقیاہا، ناقۃ اللہ سقیاہا، انہوں نے اللہ کی اونٹنی کو، ناقۃ اللہ، امام حسین کو کہتے ہیں یا سار اللہ، اے خون خدا، ناقۃ اللہ جناب سیدہ کا لقب ہے، کنیز خدا۔ جب میدان محشر میں بی بی آئیں گی تو خدا خود خطاب کرے گا، اے میری کنیز آج جو مانگنا ہے مانگو۔ اونٹنی کو کہا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی کا عقروہ، اس کو کاٹا انہوں نے۔ انہیں نہیں پتا کہ اس عمل کی سزا کیا ہے، عاقبت کیا ہے۔ 5 منٹ کے لیے مسلمان سوچے، قربانی کی عید آتی ہے، کتنی اونٹنیاں ذبح کرتے ہو، خدا جزا بھی دیتا ہے کہ یہ گوشت مجھ تک نہیں پہنچتا لیکن اس کا ثواب مجھ تک پہنچتا ہے۔ تو خدایا یہاں ہزاروں اونٹنیاں کٹ جائیں کوئی سزا نہیں، ایک اونٹنی کٹی، سورہ نازل کیا، آیتوں میں ذکر کیا کہ ان کو نہیں پتا انہوں نے کسے کاٹا ہے۔ کہاں یہ جو اونٹنیاں کٹتی ہیں عام ہیں، وہ جو اونٹنی تھی وہ اللہ کی نشانی تھی، معجزہ تھا۔ رسول نشانی خدا کا نام ہے، آل رسول اللہ کی نشانی کا نام ہے، رسول معجزے پروردگار عالم ہے۔ کوئی اونٹنی کو کاٹے تو خدا غضبناک ہو، اور کوئی سیدہ کی قبر کو ڈھائے، کوئی نبی کی ازواج کی قبور کو ڈھائے،
کوئی رسول کے بیٹوں کی قبروں کو ڈھائے، کیا یہ توہین نہیں ہے؟ شاعر اللہ کا مطلب جنہوں نے اللہ کے نام کو روشن کیا انہیں روشن رکھو، تاکہ نسلیں یاد رکھیں کہ کون رسول تھا۔ آج اس فکر کے ماننے والے، بن باز کی فکر، ابن تیمیہ کی فکر کے ماننے والوں کے بچوں سے جا کے پوچھئے کہ رسول کے لیے 5 منٹ شان رسول بیان کر دیجئے، نہیں پتا کون رسول، کہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح تھے، آئے پیغام پہنچایا دنیا سے چلے گئے۔ اچھی یاد رکھنی ہے، یہ تھوڑی ہے کہ ہم ان کے قصیدے پڑھتے رہیں، ہم ان کی نعتیں پڑھتے رہیں، ہم ان کے میلاد پڑھتے رہیں۔ یہ وہ جو منکرین شاعر اللہ، لیکن جن قوموں نے شاعر کو زندہ رکھا آج ان کی نسلوں میں شہادت کا جذبہ بھی ہے۔ جن قوموں نے شاعر کو زندہ رکھا آج ان کے اندر عزت نفس ہے، عزت اسلام ہے۔ آج اسلام کی آبرو اگر کسی نے بچائی ہے، آج فلسطین کی وہ بیوہ خاتون اگر کسی کو بلاتی ہے تو حسینی کے چاہنے والے کو بلاتی ہے۔ آج مظلوم اگر کسی سے امید رکھتا ہے وہ علی بن ابی طالب کے چاہنے والوں سے امید رکھتا ہے۔ ایک ایسا دین جس نے نئی نسل کو اسلام سے بیزار کر دیا۔ آج نسلیں دین گریز بن رہی ہیں میرے عزیز، آج امت دیکھیے دین سے بھاگ رہی ہیں۔ آج دبئی چلے جائیے، عمان چلے جائیے، سعودی عرب چلے جائیے، جا کے نئی نسلوں کو دیکھیے کتنا دین اسلام کی طرف رغبت ہے۔ دین صرف نماز کا نام بن گیا، روزے کا نام بن گیا، ماہ مبارک میں عمرہ کرنا ہے یہ نام بن گیا۔ عمرے کے بعد یہ مسلمان جب نکلتا ہے تو اس کی زندگی کسی کافر کی زندگی سے کم نہیں ہوتی۔ یہ مسجد سے نکلنے کے بعد اس کا حلیہ، اس کا کردار دیکھتے ہیں تو اسلام کا رنگ نظر نہیں آتا۔ آج اسی ملک میں دیکھ دیجئے کہاں اسلام آپ کو نظر آتا ہے۔ کرپشن، گنڈا گردی، بدماشی، چوری، دھاندلیاں، جھوٹ بولنا، یہ وہ اسلام تھا جو رسول دے کر گئے۔ نعرے خوبصورت، عمل بدصورت، باتیں اچھی کہ دیواروں پہ لکھا ہو کہ صفائی نصف ایمان ہے اور اسی کے نیچے کچرا پڑا ہو، فلاں چیز نصف ایمان ہے اور وہ چیز نظر ہی نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ دین تھا جس نے امت کو لڑایا، یہ وہ دین تھا جس نے تفرقہ ڈالا۔ سورہ منافقون پڑھیے، پروردگار عالم نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے کہ ہر معاشرے میں یہ 3 گروہ پائے جائیں گے۔ اب تم نے دیکھنا ہے کہ تم کس گروہ میں شامل ہو اور سمجھو کہ اپنے دین اور اپنے ایمان کو بچانا کیسے ہے۔ فرمایا پہلا گروہ مومنین کا گروہ، جو حق اور باطل کی پہچان رکھتے ہیں، جو دشمن کی سازشوں سے، حربوں سے، شبہات سے بچ جاتے ہیں، جن کو پتا ہے کہ اپنا ایمان کیسے بچانا ہے، جن کو پتا ہے کہ صراط مستقیم اور سیدھے راستے پہ کیسے چلنا ہے۔ دوسرا گروہ منافقین کا گروہ، یہ بھی پڑھے لکھے ہیں، ان کو بھی قرآن کی آیتوں کا پتہ ہے، ان کو بھی حدیثوں کا پتہ ہے، یہ بھی بڑا شاطر گروہ ہے کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتا، اپنی طرف کھینچتا ہے۔ فرمایا منافق اتنا خطرناک نہیں، مومن تو بھلا ہے۔ تیسرا گروہ جو سب سے خطرناک ہے، کہا کہ حبیب وہ عرب کا بدو طبقہ جو ان پڑھ ہے، یہ ایک مٹیریل ہے منافقین کے لیے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ اس بدو طبقے کو استعمال کون کرتا ہے۔ سمجھو کہ ایک بارود پڑا ہوا ہے، اب یہ بارود آپ کی گاڑی بھی چلا سکتا ہے، آپ اسلحہ بھی بنا سکتے ہو، کچن بھی اس سے چل سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی چھری ہے جو 2 لبا چھری ہے، اسے کسی کا گلا بھی کٹ سکتا ہے اور اسے گھر کا کام بھی ہو سکتا ہے۔ تبھی جب جناب سیدہ کے گھر پہ حملہ ہوا، فرمایا مدینے کے لوگ کم تھے، بادیہ نشین ان بدووں کو لایا گیا تھا جو یہ شناخت اور معرفت نہیں رکھتے تھے کہ یہ نبی کی بیٹی ہے اور اس کی شان کتنی بلند ہے۔ کیونکہ عرب کے مزاج کو سمجھو، عرب کے مزاج میں عورت کی کوئی عزت نہیں، کوئی وقت نہیں، کوئی وقار نہیں، جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیں۔ اور کچھ تاریخی شخصیات کے قصے بھی موجود ہیں کہ بہن کو کتنا مارا، بیوی کو کتنا مارا۔ مطلب عورت پہ ہاتھ اٹھانا ایک بہت نارمل چیز تھی کہ آج ہمارے معاشرے میں کوئی عورت بولے کہ شوہر نے مجھے مارا ہے تو یہاں برا مانا جاتا ہے، لیکن عرب کے معاشرے میں
اگر کوئی یہ بولے کہ شوہر نے مارا ہے تو کہتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. جو بیٹیوں کو زندہ دفن کریں گے, یا رسول اللہ بیٹی نے انگلی پکڑی ہوئی تھی, میں مٹی کو ڈال رہا تھا, یہاں تک کہ آہستہ آہستہ اس کا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا, اپنے ہاتھوں سے دفنا کیا گیا. وہ معاشرہ, بدو نشین معاشرہ. اب جب سنتے ہو کہ سیدہ زینب کو تازیانے مارے گئے, آج کے معاشرے میں یہ سن کے بہت بڑی بات لگتی ہے کہ غلاف شمشیر سے نبی کی بیٹی کے ہاتھوں پہ مارا جا رہا تھا. عرب بدو کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی, کیونکہ ایک غیر مہذب معاشرہ, بدوؤں کا معاشرہ. فرمایا حبیب یہ تیسرا طبقہ جو بدوؤں کا طبقہ ہے سب سے خطرناک ترین طبقہ ہے. کیوں؟ فرمایا اب اس طبقے کو مومن اگر استعمال کرے تو اسے مومن بنا دے, انقلاب بپا کر دے. اور اس بدو طبقے کو اگر منافق استعمال کرے تو اسلام میں بہت بڑا فتنہ قائم کیا جا سکتا ہے. چلے جائیے پاکستان کی تاریخ میں 1978 سوویت یونین کس گروہ کو سب سے زیادہ استعمال کیا گیا رشین فورسز کے لیے؟ وہ پاکستان کا بدو طبقہ. بدو کوئی بری بات نہیں ہے, بدو ایک سادہ لو جن تک ابھی تک معرفت علم پہنچا نہیں ہے. کس طبقے نے ان کو استعمال کیا؟ وہ منافق مولوی کس مکتب کی فکر لے کر آئے, وہی مکتب جس مکتب میں قبروں کو گرانا واجب مانا جاتا تھا, مسلمان کو بدعتی اور مشرک کہنا صحیح مانا جاتا تھا, گلوں کو کاٹنا صحیح مانا جاتا تھا. یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا, جو تھوڑے پیسوں میں اللہ کی آیتوں کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں. فکر بن باز, فکر بنو امیہ کو لے آیا گیا, منافق مولویوں کو خریدا گیا اور بدو طبقے کو استعمال کیا گیا. زیادہ تر کن علاقوں سے تھے؟ وہ کے پی کا علاقہ, وہ بلوچستان کا علاقہ, وہ گلگت بلتستان کی طرف چلے جائیں, جو پہاڑوں میں لوگ رہتے ہیں جن کے پاس اسکول نہیں پہنچے, ایجوکیشن نہیں پہنچی, ٹی وی نہیں پہنچا, سوشل میڈیا نہیں پہنچا. بس کہہ دیا کہ اگر ایک کو مار دیا تو جنت, دو کو مار دیا تو پوری فیملی جنت. گلا کاٹنا عبادت, اعضائے بدن کو کاٹنا عبادت, عزتوں کو پامال کرنا عبادت. یہ وہی فکر جو فکر یزیدی تھی. کہ یہ بدو طبقہ, اس بدو طبقے نے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان دیا. استعمال کس نے کیا؟ منافق طبقے نے. اہل بیت نے سب سے زیادہ کوشش کی, امیر المؤمنین نے, اس بدو طبقے کو سمجھایا جائے. آپ کے چوتھے امام نے زیادہ سے زیادہ صحراؤں سے لوگوں کو خریدا اور انہیں سمجھایا اور انہیں مسلمان صحیح طریقے کا بنایا. اہل بیت کا ہمیشہ کام رہا کہ معاشرے میں بدو طبقے کی تربیت کی جائے. کسی بھی معاشرے میں ایک ان پڑھ طبقہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے, کیونکہ اسی طبقے کو خریدا جاتا ہے, اسی طبقے کو استعمال کیا جاتا ہے, اسی طبقے کے ضمیر کو خریدا جاتا ہے, اسی طبقے کو پیسے دے کے ان کے وجود کو خریدا جاتا ہے. تبھی معصوم فرماتے ہیں جہاں جہالت ہے وہاں معرفت نہیں ہے, جہاں جہالت ہے وہاں اہل بیت کی شناس نہیں ہے, اور جہاں علم ہے وہاں امیر المومنین کی معرفت ہے. کیوں؟ جہاں علم نظر آتا ہے وہاں لوگ دوڑے دوڑے آتے ہیں. فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں شہر علم ہوں اور علی دروازہ ہے. تو آپ دیکھتے ہیں جہاں جہاں روشنی علم بڑھتی جاتی ہے وہاں وہاں تشیع بڑھتی جاتی ہے. قبلہ یہاں پہ پہلے 100 لوگ شیعہ تھے, آج 1000 لوگ شیعہ ہیں. یہ شیعت کیسے بڑھتی ہے؟ مجلس کے ذریعے سے بڑھتی ہے. مجلس میں کیا دیا جاتا ہے؟ علم اہل بیت دیا جاتا ہے, معرفت اہل بیت دی جاتی ہے, قرآن کی آیتیں اور رسول کی حدیثیں بتائی جاتی ہیں, فکروں کو صحیح کیا جاتا ہے. تو یہ فکر اہل بیت ہے جنہوں نے جہالتوں کو مٹا کے علم کی وادیوں کو بڑھایا, اور وہ فکر بنو امیہ ہے جو معاشروں میں جہالت کو پھیلاتے ہیں, دشمنی کو پھیلاتے ہیں. تو اگر آج کے زمانے میں کوئی چیز باعث نجات ہے تو وہ پیغام حسین ابن علی ہے اور ذکر محمد اور آل محمد ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حج الفرجوم. تبھی کسی نے امیر شام کو کہا کہ یہ پورا لشکر آپ کو مانتا ہے, بڑے فخر سے کہا مجھے مانتے ہیں. تو بتانے والے نے کہا نہیں, کہ یہ لشکر آپ کے ساتھ ہے کیونکہ آپ مال دے رہے ہو. امیر المومنین نہج البلاغہ کا خطبہ مالک اشتر. تو مولا نے بھرے ہوئے دل سے مالک سے ایک شکوہ کیا کہ مالک یہ لوگ علی کو چھوڑ کیوں رہے ہیں؟ مالک علم دے رہا ہوں,
مالک قرآن سنا رہا ہوں، علی کو چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ مالک نے کہا مولا اگر برا نہ مانے تو ایک بات کہوں، اگر آپ بھی اس طرح سے پیسہ دینا شروع کر دیں جس طرح وہ دے رہا ہے تو یہ سارے لوگ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ یہی جملہ امیر شام کو اس کے صحابی نے کہا کہ جناب یہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ آپ پیسہ دے رہے ہو۔ کہا کہ کل پیسہ دینا چھوڑ دوں تو کہا آپ کو چھوڑ دیں گے۔ تو کہا کہ ان کو میرے ساتھ اس طرح ملاؤ کہ پیسہ نہ بھی دوں یہ میرے ساتھ جڑے رہیں۔ کا محنت لگے گی، کم از کم 6 سال 7 سال کا کام کو شروع کرو۔ کام کرنا شروع کیا۔ جو جوان 20 سال کا تھا وہ 40 کا ہوا، جو 40 کا تھا وہ 50 کا ہوا۔ 10 سال ان پہ کام کیے۔ اتنے سالوں کے بعد اب کہا کہ وقت آ گیا، آپ انہیں جو کہو گے وہ کریں گے۔ کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دیں، دین خدا کو یہاں سے وہاں کر دیں۔ اگر یہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھنے کے لیے آ گئے پھر جو ان سے کرواؤ یہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی گئی۔ جمع غفیر وہ بدو طبقہ جس پہ کام کیا گیا تھا کہ حاکم جمعہ بدھ کو بھی پڑھا دے تو جائز ہے، کسی کے قتل کا فتویٰ دے تو جائز ہے۔ جب سب لوگوں نے جمعے کی نماز بدھ کو پڑھی تو انہوں نے کہا اب آپ کا کام ہو گیا۔ مطلب عقلانیت ختم ہو جائے، فتویٰ اوپر سے آ جائے کہ جمعہ بدھ کو یہ ماننے کو تیار ہو جائے، فتویٰ آ جائے فلاں واجب القتل ہے یہ ماننے کو تیار ہو جائے، فکر طوطا پرور بن جائے۔ یہ جلوس نکلیں اور کہیں کہ کافر کافر شیعہ کافر، ان جلوسوں میں سے کسی بھی جوان کو پکڑ کے لاؤ اور کہو کہ کہہ کیوں رہے ہو شیعہ کافر؟ جواب کیا ملتا ہے کہ جناب مجھے نہیں پتا، مفتی صاحب نے بولا ہے لہٰذا ہم کہہ رہے ہیں۔ فکر جب جامد ہو جائے، فکر جب فریز ہو جائے، فکر جب منجمد ہو جائے کہ مسلمان یہ سوچنا شروع کر دے اور یہ سوچنا چھوڑ دے کہ میرا مفتی یہ کہہ رہا ہے تو میں عمل کیوں کر رہا ہوں، اس سے سوال تو کروں کہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہو۔ ایک عقلانی فکر، جب دین سے عقل کو جدا کر دو گے پھر اسلام کا حال وہی ہوگا جو ویسٹرن ورلڈ کا ہوا کہ آج سب سے زیادہ جو کرسچن کہلاتے ہیں پروٹیسٹن ہیں۔ وہ پروٹیسٹ کا مطلب اعتراض، پروٹیسٹ کا مطلب نقد کرنا۔ جب انہوں نے اپنے پادریوں پہ نقد کرنا شروع کر دیا، تنقید کرنا شروع کر دی کہ یہ آپ کے کیسے کام ہے، ہم ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پادریوں نے کہا کہ آپ کرسچینٹی سے خارج ہو، نکل گئے ہو۔ پھر انہوں نے پوری اس کیتھولک گروپ کی اور پادریوں کی مخالفت کی، یہاں تک کہ پورے ویسٹرن ورلڈ میں آپ دیکھتے ہیں وہ مسیحیت ختم ہو گئی جس کو وہاں کے پادری چلاتے تھے۔ آج اسلام سے جوان نکل کے کوئی لبرل بن رہا ہے، کوئی کمیونسٹ بن رہا ہے، اسی فکر متشدد کی وجہ سے کہ جس فکر میں اسلام نہیں پائی جاتی۔ میں بارہا یہ واقعہ سنا چکا ہوں کہ جب افغانستان میں کسی 18-19 سال کے جوان کو جو خودکش بمبارڈمنٹ بن کے جیکٹ پہن کے مسجدوں میں اور مسلمانوں کے چیتھڑے اڑانے کے لیے باہر نکلا، اور جب اسے پکڑا گیا، اس کی جیکٹ اتاری گئی اور جب اس کے جیبوں کی تلاشی لی گئی اس کے جیب سے 2 چمچ نکلے۔ پوچھنے والوں نے کہا کہ آپ تو خودکش کے لیے آئے تھے، یہ چمچ کا مفتی صاحب نے کہا تھا کہ شہادت کے بعد پہلا ڈنر رسول خدا کے ساتھ ہوگا، لہذا ہم چمچ لے کے گھوم رہے ہیں۔ فکر بشر جب منجمد ہو جائے کہ جو میں کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں، یہ فکر کسی بت پرستی سے خالی نہیں ہے۔ یاد رکھیے اگر عبادات میں عقل نہیں تو عبادت بھی کسی بت پرستی سے زیادہ کم نہیں ہے۔ کربلا میں جو امام حسین کے مقابلے میں نمازیں پڑھ رہے تھے، کیا عبادت خدا تھی؟ بت پرستی تھی؟ عبادت ہے تو حسین کی عبادت ہے جس میں فکر پائی جاتی ہے، جس میں عقل پائی جاتی ہے۔ ابھی ماہ مبارک رمضان نکلا، واللہ اپنی نسلوں کو بتائیے کہ جناب یہ عبادت کر رہے ہو، 5 منٹ کے لیے سوچو کہ اس عبادت کا فلسفہ کیا ہے۔ وہ مکتب اہل بیت جو مکتب عقل تھا، مکتب فطرت تھا، سب سے بڑی اٹریکشن شیعت کی کیا ہے؟
کہ شیعہ ریزن پہ بات کرتا ہے، شیعہ عقل پہ بات کرتا ہے، شیعہ ایویڈنس پہ بلیو رکھتا ہے. یہ نہیں کہ کسی کتاب میں کوئی حدیث آ گئی اب اس پہ سوچنا نہیں ہے، سمعن و طاعتن میں نے مان لینا ہے. کہ جبکہ بخاری کا لکھنے والا اپنے مقدمے میں لکھتا ہے کہ 1,00,000 حدیثوں کو چھان کر یہ چند ہزار حدیثیں میں نے جمع کی ہیں. کہ جناب پھر ان چند ہزار حدیثوں کی گارنٹی کیا ہے کہ 100% صحیح ہے؟ کہ ڈاؤٹ کیوں نہیں دیتے کہ کوئی حدیث غلط بھی ہو سکتی ہے؟ کہ ایک انجینئر صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ میں کسی بابے وابے کو نہیں مانتا. میں نے کہا یہ 2 بابوں کو مانتا ہے، کسی بابے کہ 2 بابوں کو مانتا ہے کہ ان کتابوں میں جو آیا وہ صحیح ہے. شیعہ نے کبھی بھی قدغن نہیں لگائی کہ ہماری جو کتاب ہے اس میں جو حدیث ہے صحیح ہے. یہ رسول خدا کے خلاف جو سلمان رشدی نے کتابیں بنائیں، یہ حدیثیں کہاں سے نکالی گئیں؟ یہ وہی لوگ جو کہتے ہیں ہماری کتاب میں ہر حدیث صحیح ہے. کیونکہ جب ہم نے عقل کو معطل کر دیا، چھٹی پہ بھیج دیا، کب جو مفتی کہے، اب جو مولوی کہے میں ماننے کو تیار ہوں، میں اس کو قرآن سے نہیں ملاؤں گا، حدیث سے نہیں ملاؤں گا، سوچوں گا نہیں کہ عمل کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں. وہاب قلبی امام حسین کے پاس آئے عقل ابی عبداللہ الحسین کی وجہ سے. میں سمیت تمار نے بازو کٹوا دیے، زبان کٹا دی، پر علی کو نہیں چھوڑا، کیونکہ یہ مکتب عقل تھا. حجر ابن عدی اپنے 7 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گیا. یہاں تک کہا کہ حجر زندہ جلا دیں گے کہ علی کو نہیں چھوڑوں گا، کہ بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے کہ علی کو نہیں چھوڑوں گا، کہ تمہاری نظروں کے سامنے تمہارے 2 جواں بیٹوں کو قتل کریں گے کہ علی کو نہیں چھوڑوں گا، کہ عربن عربا وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو میں امیر المومنین کو نہیں چھوڑوں گا. اتنی مضبوطی وہاں ہوتی ہے جہاں عقل مضبوط ہو. المؤمن کا جبل الراسخ، مومن کا عقیدہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اور کمال کر دیا حجر نے جب آگے بڑھے اور سر قلم کرنے لگے. کہ ایک گزارش ہے، کہ کہو کیا ہے؟ کہ مجھے مارنے سے پہلے میرے بیٹوں کو قتل کرو. کہا تو کیسا قسی القلب باپ ہے. باپ تو دعا کرتا خدا مر جاؤں، بیٹے کا مرنا نہ دکھانا. تو نظروں کے سامنے بیٹوں کو مارنا چاہتا ہے. کہ مسئلہ بیٹوں کی محبت کا نہیں، مسئلہ علی کی محبت کا ہے. کا کیا مطلب؟ کہ خوف ہے کہیں مجھے مرتا ہوا دیکھیں، علی کو چھوڑ نہ دیں، پہلے انہیں جنت بھیجوں گا پھر میں علی کی ملاقات کے لیے جاؤں گا. مکتب عقل، تشیع عقل کا نام ہے. اور اگر ہمارے اندر سے اگر عقلانیت نکل جائے، ہمارے اندر اگر غیر عقلانی باتیں کی جائیں، تو پھر ہماری نسلیں بھی اس مکتب سے کیا ہو جائیں گی؟ دور ہو جائیں گی. کرامتیں پڑھیے، معجزات سنائیے عقل کے دائرے میں. کوئی بھی ایسی بات اس مکتب اور اس منبر سے نہیں ہونی چاہیے جس کا تعلق عقل و عقلانیت سے نہ ہو. میں نے چھوٹی سی مثال دی تھی روزے کی. پچھلا مہینہ پورا ماہ مبارک، دیکھیے خدا کو میری اور آپ کی بھوک سے کیا ملنا ہے؟ کہ 40 ڈگری کی گرمی بھی ہو کہ روزہ رکھو، 50 ڈگری کی گرمی بھی ہو کہے روزہ رکھو. وہ خدا جو 40 ماؤں سے زیادہ محبت کرے، سوال تو بنتا ہے خدایا میری ماں مجھے بھوکا دیکھ کر برداشت نہیں کرتی، میرے باپ سے میری پیاس برداشت نہیں ہوتی، اور پوری امت کو کہے کہ 24 گھنٹوں میں سے بعض ملکوں میں تو 22 گھنٹے کا روزہ، پورا دن خدا بھوکا رکھے، اور مسلمان کا رمضان گزر جائے اور بھوک کے علاوہ اسے روزے کی سمجھ ہی نہ آئے، تو پھر روزے کا فائدہ کیا ہوا؟ فلسفہ عبادت سمجھو، فلسفہ مجلس سمجھو. یہ کیوں فلسفے ختم ہوتے جا رہے ہیں؟ شیعہ جلوس نکالتا ہے فلسفہ، شیعہ ماتم کرتا ہے فلسفہ. امام رضا جب بازار میں نکلتے ہیں سر سے امامہ اتارتے ہیں، پاؤں سے جوتیاں اتارتے ہیں، گریباں کو چاک کرتے ہیں، سر پہ مٹی ڈالتے ہیں، اور جب چلتے ہیں تو لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ مولا رضا کیا ہوا، گھر میں کوئی انتقال کر گیا؟ اور الحمدللہ صحیح سالم ہے مولا، پھر ایسا حلیہ کیوں بنایا کہ جیسے گھر اجڑ گیا ہے، جیسے جمع بیٹا دنیا سے چلا گیا؟ کہ نہیں، انہی دنوں میں کربلا میں میرے جد حسین کو مارا گیا تھا.
کوئی جوان تھا علی اکبر، اس کے سینے میں برچی لگی تھی کہ اتنے سال گزر گئے، ایسے کیوں منا رہے ہیں؟ ریزن دے رہے ہیں امام، لوجک دے رہے ہیں، فلسفی دے رہے ہیں کہ دیکھو شیعوں نے غدیر نہیں منایا تو تم غدیر بھول گئے۔ آج جب کسی سے کہو من کنت مولا فہذا کا کب کہا تھا؟ کسی کو پتا ہے غدیر کیا تھی؟ کہ اگر ہم کربلا ایسے نہ مناتے، کل تم کہتے کربلا میں کوئی حسین شہید ہی نہیں ہوا تھا۔ فلسفی آف عزا امام حسین کہ یاد حسین کو زندہ رکھا جائے، فلسفی آف حج و عمرہ تاکہ یاد ابراہیم، یاد ہاجرہ جنہوں نے دین تم تک پہنچایا ان کی یاد زندہ رکھی جائے۔ شیعہ جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ ایک بستی شیعوں کے 50 گھر اہل سنت کے کہتے ہیں یہ کیوں نکالتے ہیں جلوس؟ یہاں تک ایک بستی میں 20 گھر شیعوں کے، 500 گھر اہل سنت کے، لیکن شیعہ بس ضد ہوتا ہے روٹ بنا کے تو ہم جلوس نکالیں گے، 2 گھر بھی ہوں گے ہم جلوس نکالیں گے۔ فلسفی کیا ہے سوچو تو صحیح، یہ تو نہیں صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں، کرے جا رہے ہیں جناب۔ فلسفی سمجھو دین کا فلسفہ، یہ مکتب عقل کا مکتب ہے، اگر اس مکتب میں لاجک نہیں تو مکتب کسی کام کا نہیں۔ کیوں جلوس نکالتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے بچوں کو حسین سننے نہیں دیتے، دروازے بند کر دیتے تھے، ٹی وی سوئچ آف کر دیتے تھے کہ کہیں حسین حسین کی صدا سنائی نہ دے۔ کہ نہیں ہم جلوس نکالیں گے، حسین حسین کرتے جائیں گے، ان کے بچوں تک حسین کی آواز جائے گی اور اپنے باپ سے پوچھیں گے کون حسین اور کس نے شہید کیا حسین کو۔ تاریخ کے ظالموں کے چہروں سے نقابیں شیعوں نے اتاری ہیں۔ دا ٹولز آف ایڈورٹائزمنٹ تھے یہ، کبھی ایڈورٹائزمنٹ کا طریقہ جلوس، کبھی علم۔ کہ مولانا ایران گئے علم نظر نہیں آیا، عراق گئے عراقیوں کے گھروں پہ علم نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا جہاں رہتے ہی شیعہ ہوں وہاں علم نہیں لگایا جاتا۔ ہم رہتے ہیں اہل سنت کی بستی میں، ہم بعض ایسی بستیوں میں رہتے ہیں جہاں دشمنان اہل بیت ہیں۔ میں نے کہا رحیم یار خان سے نکلو، روڑی کراس کرتے ہوئے حیدرآباد کی طرف چلتے جاؤ، اندھیری راتیں ہوں گی، 1000 گھر ہوں گے، کوئی گھر نظر نہیں آئے گا، لیکن جس گھر پہ غازی کا علم لگا ہوگا وہ گھر دور سے اعلان کرتا ہے کہ یہاں کوئی علی کا چاہنے والا رہتا ہے۔ اپنے نسلوں کو، اپنے بچوں کو بتاؤ کہ علم لگاتے کیوں ہیں۔ یہ نہیں کہ بابا نے لگایا، دادا نے لگایا، اجداد نے لگایا۔ بھائی کیوں لگا رہے ہیں؟ دوسرے شیعہ کیوں نہیں لگاتے؟ ہم کیوں لگاتے ہیں؟ علم اظہار وجود ہے کہ دنیا کو پتا چلے کہ یہ گھر علی کے چاہنے والے کا گھر ہے۔ ہمیں لاؤڈ پہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، علم خود اعلان کرتا ہے کہ اس گھر میں علی کا چاہنے والا رہتا ہے۔ کالے لباس کا فلسفہ ہے، یہ کیوں زیب تن کیا جاتا ہے؟ تاکہ دنیا سمجھے کہ یہ غم منانے کے لیے نکلے ہیں۔ ہر چیز کی نشانی ہے، ہر چیز کی علامت ہے۔ مکتب عقل، یہ جلوس نہ ہوتا، شیعت نہ ہوتی، یہ علم نہ ہوتے، اظہار وجود نہ ہوتا، یہ ماتم نہ ہوتا، کس کو پتا ہوتا کہ غم حسین کیا ہے؟ لاکھ دنیا کہے کہ ہمیں بھی غم ہے، لیکن ہم تم شیعوں کی طرح روتے نہیں، جسے یہ نہیں پتا کہ غم اور نفرت باطنی چیز ہے۔ لاکھ کوئی کہے کہ مولانا آپ سے محبت ہے، مجھے کیا پتا دل میں کیا ہے؟ اظہار جب تک نہ ہو۔ منافق کہتے ہی اسے ہیں جو ظاہراً کہتے ہیں علی تجھ سے بڑا پیار ہے، باطن کا پتہ نہیں ہوتا۔ تبھی کہا علی کا ذکر کرو، چہروں سے پتہ لگے گا۔ جو اندر ہے وہ چہرے پہ ظاہر ہوتا ہے، کہ چہرہ کھلے تو مومن، چہرہ بگڑے تو منافق۔ تو کہا کہ غم کا پتہ تبھی لگتا ہے جب آنکھوں میں آنسو جھلک کے آ جاتے ہیں۔ بیٹے سے محبت ہے نا، تکلیف ہو تو آنسو بتاتے ہیں،
وجود میں تکلیف ہو تو آنکھیں بتاتی ہیں کہ تکلیف کتنی تمہیں دی گئی ہے، یہ آنسو اعلان وجود کرتے ہیں۔ تو اس مکتب کی ایک ایک چیز کے پیچھے عقل چھپی ہوئی ہے۔ روزہ رکھا، 24 گھنٹے بھوکے رہے۔ کبھی سوچو تو صحیح فلسفہ کیا تھا روزے کا؟ کئی جوانوں سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ سارا دن اللہ بھوکا رکھ رہا ہے، فلسفہ تو سمجھو۔ میں نے کہا نارمل دنوں میں کتنی بار کھاتے ہو؟ 3 ٹائم اے ڈے، ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا۔ رمضان میں خدا نے کہا کتنی بار کھاؤ؟ 2 بار کھاؤ۔ 1 ٹائم کو خدا نے مائنس کر دیا، کیوں کیا؟ اگر 3 ٹائم انسان کھائے، کاغذ اٹھائے، قلم اٹھائے، میرے ناشتے کا خرچہ کتنا تھا؟ مثلا 200 روپیہ، دوپہر کا خرچہ کتنا تھا؟ 300، رات کے کھانے کا خرچہ کتنا؟ 500، ٹوٹل کتنا ہوا؟ 1000۔ اللہ نے کہا 1 ٹائم چھوڑ دے، اس خرچے کو کاٹ۔ نارمل دنوں میں 1000 کا خرچہ تھا، اور جب 2 ٹائم کھاؤ گے تو 1 ٹائم بچے گا، اسے الگ کر۔ سارا دن تو نے کیا چکھا؟ بھوک۔ اب جو 1 ٹائم بچا وہ اسے دے جو بھوکا ہے۔ بھوک ہوئی، پیاس لگی تو پتہ چلا نا حسین کربلا میں کتنے پیاسے تھے۔ احساس ہوا نا کہ جب کوئی پیاسا ہوتا اسے پانی دیا جاتا ہے۔ اب آؤ زندگی امام زین العابدین میں، سب سے زیادہ مولا اگر کس مہینے میں صدقہ دیتے تھے؟ ماہ مبارک، فلسفی آف رمضان۔ بکرا لاتے، کاٹتے، خود بوٹی بوٹی کرتے، دیگ میں سالن بناتے، روزے کے عالم میں اس سالن کے شوربے کو سونگھتے، اور جب اذان کی آواز آتی کہتے غریبوں کو بلاؤ، جو بھوک میں نے محسوس کی ہے انہیں کھلاؤ۔ مولا آپ کھائیں گے؟ کہ نہیں نہیں، میرے لیے وہی روٹی لاؤ جو میرے بابا علی کھاتے تھے، وہی نمک لاؤ جو شب 19 ام کلثوم کے گھر میں بیٹھ کر، بیٹی تم نے کب دیکھا کہ تمہارے بابا کے سفرے پہ 2 طعام پڑے ہوں؟ اور یہاں فلسفی آف رمضان، فلسفی آف عبادت، کہ جب عبادات کا فلسفہ بتانا ہو، نارمل ڈیز میں خرچہ کتنا کا 1000، رمضان میں کتنا خرچہ کیا؟ 3 ہزار، 4 ہزار۔ وہ پوری فلسفہ روزہ ختم ہو گیا، تو پھر اس روزے کا کوئی فائدہ باقی نہ رہا۔ یہ وہ فرقہ تھا جس نے عبادات کے فلسفے کو ختم کیا اور امت دین سے بھاگ گئی۔ یہ مکتب حسین ہے۔ اپنے جوانوں کو نماز کا فلسفہ، عبادت کا فلسفہ، جب ماتم کرے تو سوچے ماتم کیوں کر رہا ہوں۔ جب خاتون سیدہ کی مجلس میں آئے، جب خطیب سے سنیں کہ کوئی ظالم 4 سالہ بچی کے پیچھے اس کے سر سے مکنا کھینچ رہا تھا، وہ کہہ رہی تھی جو لینا ہے لے لو، لیکن میرے سر سے مکنا نہ کھینچو۔ یہ سمجھے تو صحیح فلسفہ حجاب کیا ہے، کیا قدر ہے ان آنسوؤں کی جو آنکھوں سے بہیں پر گھروں کے خواتین کے سروں پہ چادریں نہ ہوں۔ آج فلسفہ ختم ہو رہا ہے۔ آج یہ بحث ہو رہی ہے کہ مجلس کا ٹاپک کیا ہو، مجلس کی ترتیب کیا ہو۔ ہم ترتیبیں کوئی انڈیا سے لا رہا ہے، کوئی لکھنؤ سے لا رہا ہے، کوئی خطیبوں سے لے رہا ہے۔ میں نے کہا مجالس کی ترتیب لینی ہے تو علی کے خطبات نہج البلاغہ سے لو، اٹھاؤ ساری تقریریں امام علی سے لے کے 11ویں امام تک تقریریں اٹھاؤ، اور ان ساری تقریروں کے ٹاپکس اٹھاؤ۔ اردو میں ہم کہتے ہیں مجلس، عربی میں کہتے ہیں خطبہ۔ نہج البلاغہ امیر المؤمنین کی مجالس کا مجموعہ ہے۔ اٹھاؤ علی کی مجلس کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے، امیر المومنین کی مجلس کی انتہا کہاں سے ہو رہی ہے؟ عقل سے بھری ہے، گفتگو، فصاحت، بلاغت، حکمت سے بھری ہے۔ اوصیکم بتقوی اللہ و نظم الامر۔ وصیت پڑھو امیر المومنین کی، وصیت پڑھو امام حسین کی، وصیت پڑھو امام زین العابدین کی۔ میں نے دین لینا ہے تو اہل بیت سے، کیونکہ وہ دین خالص ہے، اس دین میں عقل ہے، اس دین میں نسلیں سنواری جاتی ہیں۔ شیعوں کو خدا نے 2 آنسو دیے،
فلسفہ سمجھو، ایک آنسو توبہ کا آنسو، شب جمعہ ہو دعائے کمیل پڑھو، کہو خدا کو کہ میرے گناہوں کو معاف فرما تاکہ جوار حسین میں جگہ ملے۔ دوسرا آنسو غم ابی عبداللہ کا آنسو، یہ نعمت کسی کے پاس نہیں شیعوں کے علاوہ۔ ہاں ہیں ایسے اہل سنت جن کے دلوں میں غم ہے، وہ بھی روتے ہیں۔ کیسے ممکن ہے کسی کے دل میں عشق حسین ہو اور سنے کہ اس بدن پہ گھوڑے دوڑائے گئے، سنے کہ رسول نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور یہ کہے کہ بابا صبت علیہ مصائب، اگر دنوں پہ پڑتے تو راتوں میں بدل جاتے، اس کی آنکھ سے آنسو نہ آئے۔ جب پوچھا کسی عالم سے، کہا 2 آنسو ہیں شیعوں کے پاس، غیر شیعہ کے پاس 1 آنسو ہے، بس 1 آنسو۔ رمضان میں روتے ہیں، حج پہ جاتا ہے مسلمان روتا ہے، تراویح پڑھتا ہے روتا ہے، قرآن پڑھتا ہے روتا ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہتا ہے روتا ہے، توبہ کا آنسو۔ شیعہ بھی روتا ہے، شب قدر میں آپ نے بہت گریہ کیا ہوگا، اے خدا میرے پورے سال کے گناہوں کو معاف فرما تاکہ جوار ابا عبداللہ نصیب ہو۔ ایک دوسرا آنسو ہے غم امام حسین کا آنسو۔ یہ نعمت، یہ رزق خدا ہر کسی کو نہیں دیتا۔ پوچھا کسی عالم سے، کہ غم حسین کا آنسو کیا کرتا ہے؟ کہ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ کہ توبہ کا آنسو؟ کہ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ کہ پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی گناہوں کو مٹائے، وہ بھی گناہوں کو مٹائے، تو اگر ایک کو مائنس کر دیا جائے دوسرا تو ہے، وہ بھی تو توبہ کرتے ہیں، گناہ ان کے بھی مٹ جاتے ہیں، پھر ہم آ کر جو ابا عبداللہ الحسین کے غم میں روتے ہیں، اس آنسو کا فائدہ؟ کا گناہ ہے تا گناہ، کا توبہ کا آنسو ایسے ہے کہ جیسے کپڑے نجس ہوں، پانی میں دھو کپڑے پاک ہو جاتے ہیں، یہ توبہ کا آنسو ہے۔ غیبت کی، گناہ کیا، زنا کی، بدکاری کی، اللہ کی دربار میں روئے گڑ گڑائے، یہ بالکل ایسا ہے کہ کپڑوں کو تم نے دھو دیا، کپڑے پاک ہو گئے۔ کا پھر غم حسین کا آنسو؟ کا دیکھو کبھی کبھی کپڑے دھل جاتے ہیں، پر کبھی کبھی ایسے داغ پڑتے ہیں جو دھونے سے مٹتے نہیں۔ چائے گر گئی، کوئی رنگ گر گیا، توبہ کی، داغ نہیں مٹ رہا۔ کا حسین کا غم کا آنسو داغوں کو مٹاتا ہے۔ ہور پہ بڑا داغ لگا، جب کہا ثقلت کا ام کہ ہور تیری عزا پہ تیری ماں بیٹھے۔ جب امام حسین کے گھوڑے کے لجام میں ہاتھ ڈالا، حضرت عباس کی آنکھوں میں خون چڑھایا کہ مولا اجازت دو بازو قلم کر دوں۔ کہا نہیں، صرف گھوڑے کے لجام میں ہاتھ نہیں ڈالا، مولا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا اور کہا حسین میں بھی کہہ سکتا ہوں لیکن کیا کروں، آپ کی ماں فاطمہ ہے۔ کام ہو گیا امام حسین کا۔ مجال ہے کہ مولا کسی کا دل دکھائیں، یہ کہہ کر کہ تیری عزا میں تیری ماں بیٹھے۔ حسین کسی کی ماں کے لیے کچھ بولے ہیں، لیکن جب ہدایت کی بات تھی تو سمجھانا تھا کہ سن اور سمجھ کہ تیری ماں کون ہے اور میری ماں کون ہے۔ اس داغ کو کس نے مٹایا؟ حسین کے غم کے آنسو نے مٹایا۔ جب آیا نا امام کے سامنے کا مولا کائنات کا سب سے بڑا گنہگار، کائنات کے سب سے بڑے کریم کے دربار میں کھڑا ہے۔ عجب ہے جب تاریخ پڑھو گے تو کہتے ہیں حسین نے اپنے ہاتھوں سے ہر کے ہاتھوں میں بندھی ہوئی رسیوں کو کھولا، اپنے ہاتھوں سے آنکھوں سے پٹی اتاری اور سینے سے لگا کر کہا کہ بھیا ہر حسین کے سینے سے لگ جا، یہ کرم اسی مکتب میں ملتا ہے۔ کہ چاہے کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، اگر خدا کو حسین کا صدقہ دیا جائے، فاطمہ زہرا کے شکستہ پہلو کا صدقہ دیا جائے، خدا معاف کر دیتا ہے۔ دلوں کو کربلا لے جائیں، دعا کریں کہ خدا مجھ سمیت ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔
جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرمائے۔ کئی مومنین دعا کے لیے بولتے ہیں مولانا بیمار ہیں دعا کیجیے۔ کچھ مصائب ایسے ہیں کہ جن کے لیے ہے کہ مریضوں کو بٹھاؤ اور یہ مصائب پڑھو، اللہ شفا دے گا۔ میں نے کسی مجلس میں شیخ کافی کے بیٹے کا پڑھا تھا۔ آغا کافی ایران کے بہت بڑے خطیب، اللہ درجات بلند فرمائے، جب دنیا سے گئے تو ان کے بیٹے خطیب بنے، مولانا بنے، مجلسیں پڑھیں۔ ایک محرم کے بعد تکلیف بڑی گلے میں، پڑھ نہیں پا رہے تھے، ڈاکٹر کے پاس گئے، چیک اپ کیا، کہا کہ آپ کو کینسر ہے۔ کہا ٹھیک ہوں گا، کہ ایک شرط ہے کہ آپ 1 سال 2 سال پتہ نہیں لوگوں سے بات کرنا چھوڑ دیں، کسی سے کوئی بھی کام ہو لکھ کر دیں۔ کہا میں ذاکر ہوں، کہا نہیں۔ میں خطیب ہوں، کہا نہیں، مر جاؤ گے۔ ڈاکٹر کا نسخہ اور ڈاکٹر جو کہے شرن ماننا واجب ہے۔ کہتے پورا سال میں نے بات کرنا چھوڑ دیا، میری ماں نے میرے منہ سے لفظ نہیں سنا۔ محرم کے دن آئے، غم حسین کے دن آئے، 6 محرم آئی، بستر پہ لیٹ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہے۔ میں نے کہا مولا لگتا ہے اپنے ذاکر سے ناراض ہو۔ مولا میرے وجود کا فائدہ کیا کہ آپ کا ذکر نہ کر سکوں؟ شکایت کی مولا سے، سو گیا۔ خواب کے عالم میں دیکھتا ہوں ایک حجرہ، ایک کمرہ ہے، اس کے چوکھٹ پہ ابا عبداللہ میرے مولا حسین کھڑے، اور کہا کہ شیخ کافی کے بیٹے ادھر آ، ناراض نہ ہوا کر کہ ہم نے تجھے اپنے ذکر سے روک دیا۔ کہ آج تو نے شکایت کی ہے نا، 1 مہینے پہلے کرتے، 4 دن پہلے کرتے جب بیمار تھے تو بلا لیتا میں تمہیں۔ مولا معذرت چاہتا ہوں، آپ کا ذکر نہ کر سکا، غم زدہ تھا۔ کہا مولا آپ نے بلایا؟ کہ نہیں میں نے نہیں بلایا۔ مولا کس نے بلایا؟ کہ کمرے میں چل، میرا نانا رسول بیٹھا ہے، اس نے تجھے بلایا ہے۔ کہ حجرہ کھلا، کمرے کے اندر گیا، رسول کی قدم بوسی کی، یا رسول اللہ، کہ شکایت ہے کہ ہم نے تجھے اپنے ذکر سے روکا ہے، حسین کے مصائب سے روکا ہے۔ کہ آج پورا سال لوگوں نے نہیں سنا نا، مجھے سنا۔ ہم نہیں روکتے کسی کو ذکر سے۔ یا رسول اللہ گلے میں تکلیف ہے، کہ سنا۔ بڑے ادب سے کہا یا رسول اللہ کیا سناؤں، کون سی مصیبت پڑھوں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ کیا سناؤں؟ فرمایا مجھے حسین کی سکینہ کے مصائب سنا۔ آغا کافی کے بیٹے کہتے ہیں وجود لرز گیا، کبھی امام حسین کو دیکھتا ہوں کہ باپ کے سامنے بیٹی کے مصائب، یا رسول اللہ جرت نہیں کر سکتا۔ کا ناراض تھا نا کہ ہم تجھے پڑھا نہیں رہے، میں کہہ رہا ہوں مجھے سنا۔ شیخ کافی کے بیٹے کہتے زیادہ نہیں پڑھ پایا، ایک جملہ کہا، کہتے ہیں واللہ سننے کے بعد رسول غش کھا کے زمین پہ گر گئے۔ یہاں نیند سے آنکھیں کھلی، بدن پسینے سے شل، چہرہ آنسوؤں سے بھرا۔ بوڑھی ماں دوڑی دوڑی آئی، کیا ہوا؟ پہلی مرتبہ ماں سے بات کی، کہ بیٹا تیرا گلا ٹھیک ہو گیا؟ کہ اماں رسول خواب میں آئے، امام حسین خواب میں آئے، مجھ سے ذکر سنا، میں نے سنایا۔ ماں جلدی ہاسپٹل لے گئی، چیک اپ کرایا، شفا کا کینسر ہے ہی نہیں۔ گھر واپس آئے، پورے محلے کو پتا چلا، سب جمع ہوئے، آنکھوں میں آنسو گریا۔
شیخ کافی کے بیٹے شفا مل گئی؟ کہاں شفا ملی، رسول نے شفا دی۔ لوگوں کو کہا کہ مجھے شفا تو ملی، لیکن آج ایک بات کا پتہ چلا کہ خدا نے اس بی بی کے ذکر میں شفا رکھی ہے۔ کہ جب کوئی بچہ بیمار ہو جائے، گھر میں کوئی بیماری ہو، بچوں کو بٹھاؤ، بیماروں کو بٹھاؤ اور سکینہ کے مصائب سنایا کرو کہ مجھے شفا ملی تو تمہیں بھی ملے گی۔ سارا مجمع رو رہا تھا کہ شیخ کافی کے بیٹے تو نے پڑھا کیا کہ رسول غش کھا گئے؟ کہ بس ایک جملہ پڑھا، زیادہ نہیں، مجھے نہیں پتا رسول غش کیوں کھا گئے، رسول کو کیا یاد آیا ہوگا، کہ کیا پڑھا؟ کہ میں نے کہا یا رسول اللہ زیادہ جرت تو نہیں، ایک جملہ پڑھوں گا جو بچی نے خود کہا تھا وہ کہوں گا کہ جب گود میں بابا کا کٹا ہوا سر آیا تو بڑی حسرت سے کہنے لگی بابا تیری آنکھیں بند کیوں ہیں؟ بابا میں نے نہیں دیکھا کبھی باپ بیٹی سے شرمائے، بابا ذرا آنکھیں تو کھول۔ اور کہنے لگی کہ بابا تیری بچی کا رخسار چھوٹا تھا، ظالم کا ہاتھ بڑا تھا۔ میں نے اپنے استاد سے کہا، میں نے کہا رسول غش کیوں کھا گئے؟ کہا کیونکہ ایک بیٹی کا سن رہے تھے کہ بابا رخسار چھوٹا تھا، ظالم کا ہاتھ بڑا تھا، کہ رسول کو وہ گلی یاد آئی ہوگی جب کسی نے فاطمہ کو تماچا مارا ہوگا۔ اللہ آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے۔ کوئی باپ کیسے برداشت کرے اس کی بیٹی کو تماچے مارے جائیں؟ دلوں کو آج بقی لے جائیں۔ پہلے ہم ممبر سے پڑھتے تھے کہ بقی میں قبر ہے جس پہ رونے نہیں دیا جاتا، جس پہ سناٹا ہے، جس پہ کوئی گریہ کرنے والا نہیں۔ آج شام میں ایک ننھی قبر ہے، اس پہ بھی اب کوئی رونے والا نہیں۔ آج زینب کی قبر پہ کوئی رونے والا نہیں پتہ اللہ شیعوں کو پھر کب ان قبور کی زیارت پہ بھجوائے گا۔ آج بھرے دل سے دعا کریں کہ خدا حجت کا ظہور فرما۔ امت لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئی، کتنی فلسطین کے بچوں کی لاشیں، ڈیلی پارا چنار میں کٹے ہوئے بدن، جلے ہوئے بدن، کس طرح یہ مائیں برداشت کر رہی ہیں۔ بس یہ دعا قبول ہو، شیعت کو اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ فرمایا خلوص دل سے میرے حسین کو سلام کرو، خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرے گا۔ جب سلام کیا کریں ایسے کرو جیسے سکینہ نے سلام کیا، ایسے کرو جیسے زینب کبریٰ نے سلام کیا۔ اور کہ اگر کوئی اس طرح سے سلام کرے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب بھیجا ہے۔ جنہیں آتا ہے پڑھیں، جنہیں نہیں آتا کم از کم نام حسین تو سب کو آتا ہے۔ مختصر سے مصائب آنکھوں کو تر کریں، دعا کریں کہ خدا اس وجود کی ہر نجاست کو مٹائے اور قبر کی پہلی رات حسین کی زیارت نصیب کرائے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ سب مل کے السلام علی حسین
بلند آواز سے السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد حسین بلند آواز سے السلام علی حسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحابہ میرا سلام ہو بچپن میں جھکی ہوئی کمر پہ میں نے نام نہیں لیا میں نے نام نہیں لیا میرا سلام ہو بچپن میں جھکی ہوئی کمر پہ واللہ تاریخ نے ایسی بچی نہیں دیکھی جو جب چلے تو دیواروں کا سہارا لے کے چلے واللہ تاریخ نے ایسی بچی نہیں دیکھی جس کے بچپن میں بال سفید پڑ گئے ہو جب گود میں کٹا ہوا سرایا کہنے لگی میرے غریب الوطن بابا میرے 3 دن کے پیاسے بابا بابا ذرا آنکھیں کھولو ذرا میری جھکی ہوئی کمر دیکھو بابا جس طرح دادی کی کمر جھک گئے تھے بابا میری کمر بھی جھک گئی ہے لیکن دادی کی کمر جوانی میں جھکے بابا شمر نے اتنے دادیان مارے میری کمر بچپنے میں جھک گئی ہے بابا میرے غریب الوطن بابا میں تاریخ کی واحد بچی ہوں جس کے بال بچپنے میں سفید ہوئے بابا میں تیری اماں کی شبیہ بن گئی ہوں بابا مجھے دیکھو میں دادی زہرا جیسے بن گئی ہوں ایک علی مدینے میں اندھیری راتوں میں دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے اسماء نے کہا مولا کیا ہوا اسماء میں نے وہ پسلیاں دیکھی جو زہرا مجھ سے چھپا رہی تھی ایک علی زندان شام میں دھاڑے مار مار کے رونے لگے کس بات پہ رو رہے غسالہ نے کہا مولا بدن سے کرتا اتاروں یا نہیں کہ کرتا نہ اتارنا کیونکہ
کہ قمیص زخموں سے مل چکی ہے، اگر کرتا اتارو گے بدن سے خون جاری ہوگا۔ ایک جنازہ مدینے میں رات کو اٹھایا گیا، ایک جنازہ زندان شام میں رات کو اٹھایا گیا۔ عجب ہے، امام زمانہ بھی جب گریا کرتے ہیں زیارت ناحیہ کس چیز کو یاد کر کے روتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان ننھے سے رخساروں پہ۔ جب یہ سلام سنو گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کس کے رخسار ہیں، کیا قاسم کے رخسار ہیں، کیا علی اصغر کے رخسار ہیں۔ میرے مولا نے نام نہیں لیا، نشانی بتا دیں۔ میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پہ، جن کا رنگ بدلتا رہا، یہ نہیں کہ رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا۔ کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ سیاہ کیا۔ ہمیشہ دعا کرتا ہوں خدا بچپن میں کسی بچے کو یتیم نہ بنائے۔ پارا چنار کے یتیموں کو یاد کریں، فلسطین کے یتیموں کو یاد کریں۔ خدا بچپن میں کسی بچی کو بابا کا جنازہ نہ دکھائے، وہ بھی ایسا جنازہ جس بدن پہ سر نہیں ہے، وہ بھی ایسا جنازہ بدن پہ لباس نہیں ہے۔ خدا بیٹیوں کو باپ کا جنازہ بچپن میں نہ دکھائے۔ دوسری دعا، خدا بچپن میں کسی بیٹے کو ماں کا جنازہ نہ دکھائے۔ فضا کہتی ہیں سیدہ کا جنازہ گھر کے صحن میں رکھا تھا، علی کی آواز آئی فضا بچوں کو کہو آخری بار ماں کا دیدار کرے۔ یہ گھڑیاں بڑی مشکل ہوتی ہیں ماں باپ کے جنازوں سے خدا حافظی کرنا، کہ جیسے کا بچوں آخری بار اماں کا دیدار کرو، اللہ جانے یہ چہرہ پھر ملے یا نہ ملے۔ کہتی ہے حسن دوڑے دوڑے آگے بڑھے، اماں کے سینے سے لپٹ گئے، کبھی چہرے کا بوسہ کبھی ماتھے کا بوسہ۔ اللہ جانے حسن کو کیا یاد آنے لگا، زینب آگے بڑھی ماں کے قدموں سے لپٹ گئے، ام کلثوم آگے بڑھے اماں کے بدن سے لپٹ گئے۔ لیکن فضا کہتی ہے ایک چھوٹا بچہ سر کو گھٹنوں میں دیا، قمیص کو دانتوں میں جکڑا ہوا، روئے جا رہا ہے۔ آگے بڑھی حسین، کیا اماں سے خدا حافظ نہیں کرو گے؟ کیا اماں سے ناراض ہو؟ آگے بڑھو، ماں کی زیارت کرو۔ روتے ہوئے کہا اماں فضا جب تک اماں نہیں بلائیں گے میں نہیں جاؤں گا۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں اتنا کہنا تھا، ایک مرتبہ بند کفن کھلے، زخمی ہاتھ باہر آئے،
آجا میرے کربلا والے حسین، آجا میرے 3 دن کے پیاسے حسین۔ بچے دوڑے دوڑے آگے بڑھے، ماں کے بدن سے لپٹ گئے، جبرائیل نازل ہوئے، علی بچوں کو ماں سے جدا کرو، عرش الہی پہ کوہرام وبا ہے۔ امیر المومنین آگے بڑھے، زینب کو سینے سے لگایا، حسین کو سینے سے لگایا، ام کلثوم کو سینے سے لگایا، کبھی سر کا بوسہ، کبھی چہرے پہ پیار، کبھی سینے سے لگا رہے ہیں۔ ہائے حسین مولا آپ کی قسمت، ہائے زینب بی بی آپ کی قسمت، جب یتیم ہوئے بابا نے سینے سے لگایا، سر کا بوسہ لیا، لیکن ہائے کربلا کربلا، ایک 4 سالہ بچی ہے، جب یتیم ہوئی کسی نے سینے سے نہیں لگایا، یہاں شمر آگے بڑھا، بچی کو بالوں سے کھینچا، اتنے زور سے تماچے مارے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ماتم حسین۔